إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کے نظم جلی کا مطالعہ جاری ہے ہمارا، اور ہم نے سورہ آل عمران کے 7 حصوں کو 7 پیراگراف کی شکل میں جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کے 4 اہم مضامین، اور وہ 4 اہم مضامین جو ہے وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اہل کتاب سے مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ اور مباہلہ کیا جائے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ 4 تدابیر اختیار کر کے کافرین اور بالخصوص اہل کتاب پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ اہل کتاب سے مکالمہ، مباحثہ اور مجادلہ اور مباہلہ کیا جائے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اہل کتاب کو اہل کتاب میں موجود خیر کو دریافت کیا جائے اور اسے اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے۔ تو سورہ آل عمران کا پہلا اہم مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان سے مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ اور مباہلہ کیا جائے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین اسلام سے ہٹ کر جو مختلف طریقے اہل کتاب نے اختیار کیے، یعنی یہودی اور عیسائیت بن گئے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور یہ بغیم بینہم آج ہمارے ہاں بھی ہے، آپ فرقوں میں دیکھ لیں، یہ ضد کی بنیاد پر اکثر لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بغیم بینہم فرقوں کے اندر جو بن رہا ہے، اس کی جو ایک بڑی وجہ بغیم بینہم بھی ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہیے میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب امیین دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ اسلم تم، اگر اسلام قبول کیا تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ پھر تیسری بات یہ، اللہ سے محبت کے دعوے کے بجائے اہل کتاب کو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی گئی۔ اس صورت کے اندر آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر جو وہ اللہ سے محبت اور کے دعوے کے بجائے اللہ کی کتاب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی دعوت دی گئی۔ اور چوتھی بات یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود توحید کی دعوت دی۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہذا تم اس کی بندگی اختیار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 51 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ جو نجران کا وفد آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی معجزانہ پیدائش ہے تو ہمیں انہیں رب مان لینا چاہیے۔ تو اس پر اللہ نے یہ تبصرہ کیا کہ ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آدم علیہ السلام کی تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو چلو ماں تھی۔ تو یہ ان کے ساتھ مباحثہ کیا جائے، مجادلہ کیا جائے، ان تک جو اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ نمبر 6 آیت مباہلہ، یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی بلا لیں، اور اللہ سے دعا کرے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 61 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ 7ویں بات اہل کتاب سے مکالمہ کیا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے کہیے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ
کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے، اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ آٹھویں بات اس میں یہ ہے کہ اہل کتاب سے مجادلہ کیا جائے۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑنا دلائل کے ساتھ، یعنی اہل کتاب سے کہنا کہ بھائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غلط مباحثے نہ کرو، جن کا زمانہ 2100 قبل مسیح ہے۔ تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر 1300 قبل مسیح میں نازل ہوئی، اور انجیل سیدنا عیسیٰ پر حضرت ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ نازل ہوئی، وہ بھی جو ہے وہ 1300 قبل مسیح میں ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مسلم تھے، یہودی اور نصرانی اور عیسائی نہ تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان دو خود ساختہ مذاہب یعنی یہودیت اور نصرانیت کا تو وجود ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں جو ہے وہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوئے۔ نمبر 9، اہل کتاب کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرتے ہو اور دیکھتے ہو، پھر بھی اللہ کی آیات کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ نمبر 10، اہل کتاب کو توحید و اسلام افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کو دعوت توحید کی دی جائے اور اسلام کی، کہ کیا تم اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز پسند کرتے ہو۔ نمبر 11، اہل کتاب کے برعکس اہل اسلام متعصب نہیں ہوتے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دونوں شاخوں کے پیغمبروں پر یکساں ایمان رکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، بنی اسماعیل کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔ اور اس میں نمبر 12 یہ ہے، اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، یہودیت، عیسائیت، وہ جائز نہیں، اس کا وہ طریقہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ تو مذہبی یا یوں سمجھے کہ دینی اعتبار سے، آخرت کے دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ اگر کوئی شخص جمہوریت، سیکولرزم یا اس کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو کسی اور دین کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی دین کو جو ہے کوئی جو ہے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جمہوریت، سیکولرزم بذات خود ایک دین ہے، اور اسلام بھی ایک دین ہے، اور اسلام غلبہ چاہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل غلبہ تو اسلام کا ہونا چاہیے۔ نمبر 13، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، یعنی مرتد ہو گئے، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دکھاتا، یہ تو ظالم ہے، مرتد ہے، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ نمبر 14، اہل کتاب کو اپنی موت سے پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت ہے، اور روز قیامت بتایا جائے گا کہ کسی قسم کا کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 15، اہل کتاب کو اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ نے یہ حکم دیا آیت نمبر 95 کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرو، جو کہ بالکل سب سے کٹ کر اللہ کے لیے یکسو ہو گئے۔ اور اس میں نمبر 16 یہ ہے کہ اہل کتاب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی تمام منفی سرگرمی اللہ تعالیٰ کے علم ہے، یعنی یہ 16 کام انسان اگر کرے گا تو اہل کتاب سے مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ اور مباہلہ کیا جائے گا، جو کہ سورہ آل عمران کا پہلا مرکزی مضمون ہے۔ دوسرا مرکزی مضمون، اہل کتاب میں موجود خیر کو دریافت کیا جائے اور اسے اسلام کے حق میں جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اہل کتاب کے اندر جو خیر ہے اس کو جو ہے وہ دریافت کیا جائے۔ سورہ آل عمران کا یہ دوسرا اہم مضمون ہے کہ اہل کتاب میں خیر بھی ہے، اسے دریافت کیا جائے اور اس اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم مسلمان ہو، کنتم خیر امت، جسے انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب بھی اگر ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ صاحب ایمان بھی ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں اور اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں۔ دوسری بات،
مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہے، یہ قرآن کا بیلنس ہے، سب کو غلط نہیں کہا، جو غلط ہے ان کو غلط کہا، جو صحیح تھے ان کو صحیح کہا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ حق پر قائم ہے، راست پر قائم ہے، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اہل کتاب میں بعض لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ تو ان تک اپروچ حاصل کی جائے اور ان کے خیر کو استعمال کیا جائے۔ نمبر 4، اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی یعنی تورات اور انجیل۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ آیت نمبر 199 میں اللہ حاسبنا حساب یسیرا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ تو یہ دوسرا مرکزی مضمون تھا اس کا کہ اہل کتاب کے اندر جو خیر ہے اس کو دریافت کیا جائے اور اس کو اسلام کے لیے استعمال کیا جائے۔ تیسری بات، اہل کتاب کے شر سے آگاہی حاصل کر کے بچنے کی پوری کوشش کرنا، ان کے جو شرور ہیں ان سے بچنا اور ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ دیکھیے سورہ آل عمران کا یہ تیسرا اہم مضمون ہے کہ اہل کتاب کے شر سے آگاہی حاصل کر کے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اہل کتاب نے لوگوں پر زیادتی یعنی بغی بینہم کے لیے بینات میں اختلاف کیا۔ اب یہ بات ہمیں اس کو چھوڑنا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم بھی مسلمان بھی بغیوں بینہم کی مثال بنے ہوئے، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، اہل تشیع ہوں، آپس میں بغیوں بینہم کی صورت میں جو ہے وہ دست و گرباں ہے۔ نمبر 2، اہل کتاب نے نہ صرف انبیاء کا قتل کیا بلکہ انصاف اور توحید کا حکم دینے والوں کا بھی قتل کیا، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اس سے بھی اجتناب کرنا، اس سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرنا کہ انبیاء کا احترام کرنا۔ آج انبیاء نہیں ہیں تو ان کے علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کا احترام کرنا، ان کے قتل سے بچنا اور انصاف اور توحید کا حکم دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ نمبر 3، اہل کتاب نے اللہ کے قانون کے مطابق تحکیم سے اعراض کیا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو اس سے بھی اجتناب کرنا۔ نمبر 4، اہل کتاب اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ دوزخ میں صرف چند دن کے لیے جائیں گے، اس امانی، اس آرزو سے اپنے دل کو صاف کرنا اور اپنی توجہ عمل کی طرف لگانا۔ نمبر 5، اہل کتاب بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، امیین کے بارے میں نسلی تعصب میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ظلم و ستم کرنے اور ان کا مال غصب کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، جیسے ہمارے ہاں بریلویوں سے تو نہیں کریں گے لیکن دیوبندیوں سے دھوکہ بھی کریں گے، اور جناب ان سے جو ہے وہ سارے معاملات غلط کرنے میں، وہ حق بجانے میں، کیونکہ وہ بریلوی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے دیوبندی ہیں تو وہ بریلویوں سے جو ہے وہ اسی طرح کا معاملہ سلوک کریں گے اور اپنے دیوبندیوں سے اس طرح کا معاملہ نہیں رکھیں گے۔ اور اتنی تعصب اور نفرت ہوگی کہ ایک بڑے عالم دیندار شخص نے ایک اہل حدیث مسجد میں جب اذان ہونے لگی تو اس کو کہا گیا کہ حضرت ابھی سپیکر آن نہ کریں، اذان ہو رہی ہے، تو کہنے لگا یہ تو سورہ دی اذان ہے، میں کیوں چپ کر جاؤں۔ یعنی اتنا تعصب ہے ان لوگوں کے اندر، تو اس تعصب سے بچنا ہے، اس تعصب سے، یہ نسلی تعصب میں انسان کو، اور یہ امت کے اندر گروہ در گروہ بناتا چلا جائے گا۔ نمبر 6، اہل کتاب اچھی طرح جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے، آج مسلمان بھی اچھی طرح جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کا انکار کرتے، اللہ کے احکامات کو رون ڈالتے۔ نمبر 7، اہل کتاب چند کوڑیوں کے عوض اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے تھے، اور یہ بات، اس سے تو ہمیں بچنا تھا کہ ہم بھی چند کوڑیوں کے، چند ٹکوں کے عوض ایسا نہ کریں، لیکن آج کا مسلمان چند ٹکوں کی خاطر یہ بھی کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں، ہمارے ہاں تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چند ٹکوں کی ڈالروں کی خاطر بیچا گیا، اس لیے ان کے صدر نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستانی وہ قوم ہے کہ جو اپنی ماں کو بھی ڈالروں کے عوض بیچ سکتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے کہ ہم چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچیں۔ نمبر 8،
اہل کتاب کے علماء تورات کی تلاوت کے دوران میں اپنی زبانوں کو اس طرح گھماتے پھراتے ہیں کہ لوگ اسے تورات کی آیت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس مسلمان بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے بارے میں کوئی تعصب نہیں رکھتے۔ لا نفرق بین احد منہم، آج بھی الحمدللہ مسلمان کسی نبی کے اندر کوئی تفریق نہیں کرتے۔ البتہ مسلمان اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہوں یا بنی اسماعیل کے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 9، بعض اہل کتاب اپنے آپ کو غنی اور اللہ کو فقیر کہتے تھے۔ یہ بہت ہی ایک گھٹیا سوچ تھی ان کی، اور مسلمانوں کو اس سوچ سے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر، اس کو جو ہے اس طرح کے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، بعض اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ ایسی قربانی ہمارے سامنے پیش نہ کرے جب غیب سے آ کر آگ کھا جائے۔ یعنی بنی اسرائیل کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جب کوئی قربانی پیش کرتا تھا تو اس کی قربانی آسمان سے آ کر اگر آگ اٹھا لیتی تھی اس کی قربانی قبول تصور کی جاتی تھی، اور جس کی قربانی نہیں اٹھائی جاتی تھی تو یہ معاملہ تھا۔ تو اہل کتاب کے اس طرز عمل سے بھی مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ نمبر 11، اہل کتاب نے اللہ کے اس میثاق کو بھی پشے پش ڈال دیا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ تورات کی تعلیم کو عام کریں گے اور انہیں چھپانے سے گریز کریں۔ نمبر 12، کافروں کی عسکری سرگرمیوں اور مسلمانوں کے خلاف مختلف ملکوں میں دوڑ دھوپ انہیں دھوکے میں مبتلا نہ کریں۔ یعنی آج کا مسلمان اگر قرآن پڑھے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کافروں کی عسکری سرگرمیاں اور مختلف ملکوں کی دوڑ دھوپ جو ہے مسلمانوں کو کوئی اس پہ کوئی اس پر جو ہے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہے۔ آ جاؤ بھائی، اس لیے جرنیل یا سالار صرف حافظ قرآن بن جانے سے انسان نہیں مجاہد بن جاتا، بلکہ اس قرآن کو سمجھنے سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ نمبر 13، اہل کتاب کا دنیا کے لیے انفاق ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ ریاء اور جھوٹ اور دھوکے اور طمع کے لیے سارا معاملہ کرتے ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل کتاب کے ان شرور سے آگاہی نصیب فرمائے اور ہمیں ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب آ رہا ہے جی اہل کتاب اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات، یعنی اس چیز کو بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں یہ چوتھا مضمون ہے جو اس صورت کے اندر جو ہے بیان ہوا ہے۔ یعنی مومنوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ یہ بڑا اہم ہماری خارجہ پالیسی کا رہنما اصول ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اہل خطاب کے شر سے بچنے کے لیے مناسب حکمت عملی اور تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اختیار کرو۔ نمبر 2، اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو گمراہ کر دیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، آج بھی اہل کتاب یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان گمراہ ہو جائے، دین سے دور ہو جائے۔ اس لیے کبھی وہ کانفرنس بلاتے ہیں اور مسلمان عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ سود کے سکنجے میں مسلمانوں کو جکڑ کر جو ہے وہ اپنا غلام بنانے کا معاملہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اسے نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لا اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس فریب سے یہ لوگ پھر ایمان سے پھر جائیں۔ یعنی شعوری جو ہے وہ منافق ہیں، یہ لوگ شعوری منافق ہیں ان میں سے جو مسلمانوں کے قریب آ رہے ہیں صرف اس نیت سے کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ نمبر 4، اہل کتاب تم لوگ کیوں توحید کے سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو اور مسلمانوں کو کیوں اسلام سے ہٹانا چاہتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا، کیوں ایسا چاہتے ہو؟ نمبر 5، مسلمانوں اگر تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے اگر تم ان کے جو ہے وہ معاملات کی پیروی کرو گے۔ مسلمان سے مشورہ کرے گا، کافروں سے مشورہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، مسلمانوں کو اہل کتاب کی طرف سے اذیت رسانی ہوتی رہے گی، یعنی یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی سکھ کا سانس تمہیں نہیں لینے دیں گے۔ لن یضروکم الا اذى، تکلیف تمہارے لیے سوچتے رہیں۔
نمبر 7، اہل کتاب مسلمانوں کی خرابی کے کسی موقع سے نہیں چوکتے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض ہوتا ہے جو کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا ہے، انہیں رازدار کسی صورت میں بھی نہیں بنانا چاہیے، وہ اگر پاکستان آئیں بھی تو انہیں کم از کم ایٹمی جو ہمارے پلانٹس ہیں ان کا جو وزٹ نہیں کروانا چاہیے۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ نمبر 8، اہل کتاب مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے جبکہ مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمان ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ کاش یہ پلٹ آئے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے نقصان سے اہل کتاب کو خوشی ہوتی ہے، کہیں مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی کامیابی سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، خوشیاں مناتے ہیں۔ نمبر 10، اے مسلمانوں، تم لوگوں سے عیسائی اور یہودی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کے پیروکار نہ بن جاؤ، یعنی جو مرضی کرتے رہو وہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور کہتے رہیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس لیے IMF کی جب شرطیں مانتے رہو گے تو وہ کہیں گے اب قمیض اتار دی ہے، اب شلوار بھی اتار دو، ننگے ہو جاؤ۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ان سے کہا جائے بھائی ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہیں ایک پائی تک نہیں دیں گے، جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو اصل زر دے دیں گے، سود کا 1 روپیہ تمہیں نہیں لٹائیں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نمبر 11، کافر چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کی پیروی کر کے الٹے پھیر لیے جائیں اور یہ بھی نامراد ہو جائیں۔ ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، یہ ان کا معاملہ ہے، آیت نمبر 149۔ اور نمبر 12، مسلمانوں کو اہل کتاب اور مشرکین دونوں کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سننی پڑے گی اور اس پر انہیں صبر کرنا ہوگا۔ یہ تو مسلمان جب بھی دین کا کام کرے گا اسے ہر طرف سے یہ باتیں سننی پڑے گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ تو یہ 4 مرکزی مضمون تھے اس سورت کے، سورہ آل عمران کے، جس کا ایک مختصر نظم جلی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب دیکھیں کہ امت مسلمہ کے لیے اہم تنظیمی احکام بھی اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور وہ سب سے اہم ہے جو میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران کا ایک مضمون یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور مضبوط تنظیم و مضبوط جماعتی زندگی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا کامل تقوی اختیار کرنے اور اسلام پر مرنے کا حکم دیا گیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، یہ حکم دیا آیت نمبر 102۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، افتراق اور انتشار سے بچنے کا حکم دیا، اور حکم دیا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو، ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو افتراق اور اختلاف میں پڑ گئے تھے اور امت کا بیڑا غرق کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا۔ پھر یہ ہدایت بھی یہ دی گئی تنظیمی مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، کافروں کو رازدار نہیں بتانا بھائی، کبھی کوئی اپنی دل کی بات، اپنی دفاعی بات ان کے سامنے شیئر نہیں کرنی۔ 5ویں بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یا شہادت کی صورت میں ثابت قدمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی انسان کا، یعنی امت کا اصل تعلق نبی کے مشن سے ہونا چاہیے، وہ جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا ہی جو ہے وہ دنیا میں حرکت میں اور آخرت میں برکت میں ہوگا۔ نمبر 6، دنیاوی اجر کے بجائے آخرت کے اجر کے طالب بننا چاہیے اور شاکر بننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر توجہ کی توفیق عطا۔ نمبر 7، انبیاء اور اولیاء کی طرح عزیمت کا مظاہرہ کرنے والے ثابت قدم صابر مجاہدین کے لیے محبت الہی کی بشارت ہے قرآن مجید۔ اور 8ویں ہدایت یہ دی گئی کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں کفار سے لڑیں تو میدان جنگ میں بھی اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور آخری بات اس میں یہ امت مسلمہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے امیر سے مال غنیمت کے سلسلے میں بدگمانی نہ کی جائے۔ اس حوالے سے بہت ہدایات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کو کچھ دیگر احکام بھی اس صورت کے اندر دیے گئے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس صورت کے اندر مسلمانوں کو دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کا حکم دیا گیا، اور اس بنیاد پر خیر امت کا لقب نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ سود سے بچ کر انفاق اور جہاد کا راستہ اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، انفاق اور جہاد کے ذریعے سے جلد مغفرت اور جنت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ چوتھی بات یہ دی گئی ہے، چوتھی ہدایت یہ دی گئی کہ پہلے مشاورت کر لو اپنے ساتھیوں سے، پھر عزم فیصلے پر اللہ پر توکل کرو، توکل اللہ۔ اس صورت میں تمہیں محبت الہی حاصل ہوگی۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ نمبر 5، بخل سے بچنا ہے امت نے اور مسلمانوں نے بالخصوص۔ بخل سے بچ کر انفاق کرنے کا حکم ہے، اللہ کے راستے میں لگایا جائے، خرچ کیا جائے۔ نمبر 6، اس سورہ مبارکہ میں یعنی سورہ آل عمران میں بار بار تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا، آیت نمبر 15، آیت نمبر 28، آیت نمبر 58، آیت نمبر 50، آیت نمبر 76، آیت نمبر 102، آیت نمبر 115، آیت نمبر 120، آیت نمبر 123، آیت نمبر 130، آیت نمبر 131، آیت نمبر 133، 138، 172، 179، 186، 198 اور 200 میں اللہ نے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی ہدایت۔ نمبر 7، اس سورہ آل عمران میں 4 مقامات پر مسلمانوں کو صبر اور تقوی کا حکم اکٹھا دیا گیا۔ پہلا، ثابت قدمی، صبر اور تقوی کے نتیجے میں مسلمان اہل کتاب کے سر سے بچ سکتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ دوسرا، ثابت قدمی، صبر اور تقوی کے نتیجے میں مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر شکست کے بعد لبیک کہنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ نمبر 4، اہل کتاب اور مشرکین کی اذیت رسانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ثابت قدمی، صبر اور تقوی کا رویہ جو ہے وہ عزم الامور کے تحت جو ادا کرنا ہے۔ تو یہ وہ 4 مقامات ہیں جہاں مقامات مسلمانوں کو صبر اور تقوی کا حکم دیا ہے۔ نمبر 8، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر شکست کے بعد لبیک کہنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ شکست ہو گئی، اس کے بعد جب آپ بیعت لے رہے ہیں تو جس نے بیعت کی وہ بڑے اجر میں داخل ہو گئے۔ نمبر 9، اگر مسلمان اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ اور آخری بات اس میں یہ کہ شہادت کی صورت میں مسلمانوں کو ابدی زندگی اور جنت کے رزق کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس صورت کے اندر مسلمانوں کو جہاد اور ہجرت کا حکم بھی دیا گیا۔ گھروں سے نکل جانے کے بعد ہجرت کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والوں اور قتل ہونے والوں اور کافروں کو قتل کرنے والوں کے لیے مغفرت اور جنت کی بشارت کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دعوے کی۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کو غمزدہ اور شکستہ ہونے کی بجائے ایمان مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اس کو ایمان کو مضبوط بنایا جائے، اور ایمان کے نتیجے میں مسلمانوں کو علو اور غلبہ نصیب ہو سکتا ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اور یہ ایمان بنے گا قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، قرآن کے ساتھ زندگیاں وقف کرنے سے۔ مسلمانوں کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر رعب طاری کرے گا۔ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، جب جنگ ہو جاتی ہے اور اس کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے
اور مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی کہ اہل کتاب جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ ابلیس اور اس کے اولیاء سے نہ ڈرنے کا حکم اور کفر میں دوڑ دھوپ کرنے والے کی سرگرمیوں سے ارزردہ نہ ہونے کی ہدایت ہے۔ کوئی اگر اس سے ارزردہ ہو رہا ہے، اس کا دل دکھ رہا ہے، تو اس سے جو ہے وہ انسان کے اندر جو انسانیت ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی کو تکلیف میں تو فوراً اٹھ جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے ابلیس اور اس کے اولیاء اس کے چیلوں کے حوالے۔ مسلمانوں کو اس صورت کے آخر میں 4 اختتامی ہدایات دی گئی: فلاح کے لیے صبر، مصابرت، مرابطت اور اللہ کے تقوی کا انتظام کرنے کی ہدایت جی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ اب دیکھیے جنگ احد کا تبصرہ ہے، جنگ احد پر اس صورت کے اندر تبصرہ ہے اور شکست کے اسباب کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، تم نے کمزوری دکھائی، تفشلا فشل، تم نے کمزوری دکھائی، تم لوگوں نے حکم میں اختلاف کیا، وتنازعتم، امیر کے معاملے میں آپس میں لڑ پڑے اور نیچے اتر، تم لوگوں نے مال غنیمت کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اسیتم، اور تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب ہیں، منکم من یرید الدنیا، وہ دنیا چاہتے ہیں، اور شکست کی وجہ خود مسلمانوں کی داخلی کمزوریاں تھی، وَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں نظم جلی کے اعتبار۔ اور سورہ آل عمران کے حوالے سے آخری بات یہ کہ کیونکہ اس میں جنگ احد کا ذکر ہے، تو جنگ احد میں جو منافقین کا کردار تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ننگا کر دیا۔ منافقین اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں، یقولون حل لنا من الامر من شیء، ہمارا بھی اقتدار میں معاملے میں اختیار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، منافقین سادہ مسلمانوں کو بہکاتے تھے کہ اگرچہ ہمارے پاس اختیار ہوتا تو تمہارے یہ رشتہ دار جنگ احد میں نہ مارے جاتے، ما قتلنا ہاہنا، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ نمبر 3، منافقین کے نزدیک اسلام سے زیادہ اپنی ذات کی اہمیت ہوتی ہے، قد اہمت انفسہم۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ منافقین کو اچھی طرح پرکھ لے۔ منافقین وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں تھی، یقولون بافواہہم لیس ما لیس فی قلوبکم، کسی کے دل میں نہیں تھی لیکن انہوں نے منہ سے وہ باتیں۔ نمبر 5، منافقین کے سردار کہتے تھے اگر ہماری بات مان لی جاتی تو مسلمانوں کو اتنے قتل نہ کیے جاتے، لو اطاعونا ما قتلوا، تو قتل نہ ہوتے ہی۔ اللہ نے یہ جواب دیا کہ جس کی موت جس جگہ پر لکھی ہے وہیں آ کر جو ہے وہ ٹھہرے گی۔ نمبر 6، اور منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے جو اپنی بدعمالیوں پر خوش ہیں۔ یہ منافق اپنے کاموں کی تعریف بھی خوب کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہوتے، ان کاموں کو بھی اپنی طرف سمیٹ کر اپنے نام کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایک پوری صورت کا نظم جلی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس اعتبار سے بھی قرآن مجید پڑھنے کا اپنا ایک لطف ہے۔ خلیل الرحمن چشتی صاحب نے اس پر بڑا کام کیا ہے، اور اگر لوگوں کے پاس پیسے ہوں تو وہ کم از کم یہ کتاب قرآن صورتوں کا نظم جلی لے کر ضرور پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔